بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Myself Abdul Haq, Diniya teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniya online classes. My dear students, today I will continue our lesson number 18, sayings of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Some of these I have been explained in previous lectures, and today I will explain some other hadiths. Number one is tahadaw tahabbu. Tahabbu means exchange gift with each other. It will develop bond of love. Exchange gift with each other. It develop bond of love. کہا گیا ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے۔ تحفہ یہ محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم جو گفٹ دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس سے تمہارے درمیان محبت پروان چڑھے گی، بڑھے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو چھوٹا ہو یا بڑا تحفہ کبھی کبھار موقع محل سے دیتے رہنا چاہیے، تاکہ ہماری محبتیں بڑھتی رہیں، باقی رہیں۔ یہ محبت بڑھانے کا ایک اچھا ذریعہ ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اگلی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں البلاء معقل بالمنطق، البلاء معقل بالمنطق، trouble is invited by tongue، trouble is invited by tongue۔ آدمی پر جو بھی پریشانیاں یا آفتیں آتی ہیں وہ اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ زبان جو ہے یہ پریشانیوں کو دعوت دینے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ نے ہماری زبان بنائی بولنے کے لیے، اب اگر ہم اس کا اچھا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن یہی زبان اگر غلط استعمال ہونے لگے تو کبھی کبھی ہمارے لیے مصیبت اور پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے، یہاں تک کہ زبان پہ کنٹرول رکھنے پہ جنت تک کی بشارت دی گئی۔ تو کیونکہ زبان کا صحیح استعمال آدمی کو محبوب بھی بناتا ہے اور دوسروں کا دشمن بھی بناتا ہے۔ زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آتی، اور کبھی کبھی ہم جب کسی کو کوئی ایسی بات اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں جو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو، تو وہ پھر ہمارے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ تلوار کا جو زخم ہوتا ہے، تلوار کا جو زخم ہوتا ہے وہ تو بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا دیا ہوا زخم نہیں بھرتا۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ زبان کا غلط استعمال کتنا گھاتک ہے ہمارے لیے۔ اس لیے اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا چاہیے اور اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔
تیسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العصم ما حاک فی نفسک، العصم ما حاک فی نفسک، that which makes your heart uneasy is a sin. فرمایا اللہ کے رسول نے کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل کو کھٹکے، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل کو بے چین کر دے، پریشان ہو جائے تمہارا دل، تمہارے دل میں ایک کھٹک پیدا ہو جائے کہ ہاں ہم غلط کر رہے ہیں۔ تو جب ایسا محسوس ہو ہمیں اس برائی سے، اس گناہ سے رک جانا چاہیے، کیونکہ آدمی جب گناہ کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے تو ضرور اس کا دل اسے کلک کرتا ہے کہ اس سے کوئی غلط کام ہو رہا ہے، کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے، اور اسی وقت آدمی کو ساودھان ہو جانا چاہیے، ہوشیار ہو جانا چاہیے اور اس کام سے رک جانا چاہیے۔ تو گناہ یہ ایسی بری چیز ہے کہ آدمی کے دل کو بے چین رکھتی ہے۔ گناہ کرنے والا کبھی سکون سے نہیں رہتا، اس کا دل انیزینس محسوس کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں جب بھی اس طرح کا احساس ہو کوئی کام کرنے پر تو ہمیں اس کام سے رک جانا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلی، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، the hand above is better than the hand below, the hand which gives is better than one which takes. کہا گیا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور اوپر والا ہاتھ کون ہوتا ہے؟ جو کسی کو کچھ دینے والا ہو، اور نیچے والا ہاتھ وہ ہوتا ہے جو لینے والا ہوتا ہے۔ جب بھی ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اوپر سے دیتے ہیں، اور لینے والا اپنا ہاتھ نیچے کر کے لیتا ہے۔ اسی سے تشبیہ دی گئی کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو دینے والے بن جائیں، لوگوں کی مدد کرنے والے بن جائیں، نہ کہ لینے والوں میں ہوں، کیونکہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، وہ بہتر ہوتا ہے۔ ہمیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، انہیں دینا چاہیے، نہ کہ لینے والا بننا چاہیے۔ اور ایک آخری حدیث جو اس سبق کی ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، الدال علی الخیر کفاعلہ، one who guides to good deeds is like the one who does the good deeds. One who guides to good deed is like the one who does the good deeds. یعنی بھلائی کی طرف گائیڈ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ خود بھلائی کرنے والا، اچھا عمل کرنے والا، اچھا کام کرنے والا۔ آپ کسی کو اگر اچھے کام کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، تو آپ کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے، اتنا ہی ثواب ہے، جتنا کہ آپ کے کہنے پر اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے، کوئی اچھائی کرتا ہے، بھلا کام کرتا ہے، تو اس کو جتنا اجر مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے، آپ کو بھی اتنا ہی اجر اور ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کو گائیڈ کیا ایک اچھے اور نیک کام کی طرف۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو نیک اور اچھے کام کی طرف بلائیں اور انہیں دعوت دیں کہ وہ بھلائی کے کام کریں، نیک کام کریں، تو اس میں آپ کا بھی اتنا ہی اجر ہوگا جتنا کہ اس نیکی کے کرنے والے کو اجر ملے گا۔ اس لیے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ دوسروں کو نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف، بھلے کام کی طرف بلاتے رہیں، گائیڈ کرتے رہیں، تو یہ آپ کے لیے اجر اور ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ ان احادیث پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ان احادیث کو آپ سمجھ کر یاد کر لیں،
کیونکہ زندگی میں آپ کو یہ احادیث فائدہ دیں گے. تھینک یو ویری مچ.